जमात اسلامی हिंद कर्नाटक ने रियासत भर में 11 रोज़ा सीरत मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। हज़रत محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंकलाब के अलमबरदार के عنوان से इस मुहिम का मकसद माशरे में अमन, इंसाफ, बाहमी एतमाद और भाईचारे को फ़रोग़ देना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी और तालीमात से इनकलाबी अक़दार से अवाम को रोशनास कराना है। इस मुहिम के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ाहब और बिरादरियों के दरमियान हम आहंगी और भाईचारे को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही लोगों को मेहरबानी, हमदर्दी और इंसाफ जैसी अक़दार अपनाने की तरग़ीब भी दी जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदोजहद ने इंसानियत को जहालत, नाइंसाफ़ी, इस्तेहसाल, खौफ से आज़ादी का रास्ता दिखाया और सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में अरब के माशरे में नुमायां तब्दीली आई और आने वाली दहाइयों में इसके असरात दुनिया की मुख्तलिफ तहज़ीबों तक पहुँच गए। इस 11 रोज़ा सीरत मुहिम के दौरान रियासत भर में 2 किताबें भी जारी की जाएंगी। इनमें मारूफ मुसन्निफ योगेश मास्टर की किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी जहन के मेमार और दिलों के उस्ताद और A.S. पुट्टिगी की किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमागीर इंकलाब की मशल रोशन की शामिल हैं। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुकालमे, लेक्चर्स, सेमिनार्स और अवामी इज्तिमा शामिल किए जाएंगे। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक ने तमाम अफराद से इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ताउन की अपील की है। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के रियासती सदर डॉक्टर मोहम्मद साद बिलगामी, मारूफ मुसन्निफ योगेश मास्टर, रियासती सेक्रेटरीज मोहम्मद कुन्ही, शफ़ी और यूसुफ कुन्ही मौजूद थे। Jamaat Islami is observing a 11-day long Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's Seerah life history campaign from tomorrow onwards, August 26th to September 6th. This is to bring home the message of this great revolutionary prophet, universal prophet, prophet for all mankind, the last prophet. It is important that we understand that prophet is not just for Muslims, but it is for the entire humanity and all mankind. His teachings are also very universal and very humanitarian. The revolution that he brought about nearly 1400 years ago was a total and complete revolution which touched the inside of every human being. He brought about this revolution by changing persons from within. And it was a complete revolution which changed entire aspect and all aspects of human life. Unfortunately, there's a lot of misunderstanding about Islam and Muslims and about the Prophet and his teachings in the society. It is the duty of Muslims to learn about the Prophet themselves first of all and practice it in their lives, and also to communicate this message to the humanity at large. Who are we to be the sole custodians of this prophet when he himself has been declared as a mercy unto the worlds, when he himself addresses the humanity at large as Ya Ayyuhan Nas, when he himself is propagating the ideas of one God and one humanity and one law for everybody. So it is our effort during this month, by way of distributing literature on the Prophet, by way of conducting small and big gatherings. We intend to reach about 1 crore people within our state. We will use media and social media and individual meetings and small and big gatherings, debates and essay competitions during this meeting. We are launching 2 books as part of this campaign. One of them is by Yogesh Master, who has authored a book on Mane Dodiya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Manava Manassina Krushika.
Prophet ﷺ has changed the persons from within, has cultivated the hearts of people and developed the character in them, which is what is highlighted in this book. And also the teachings of the Prophet as applies to all aspects of our life is brought about in the other book which is authored by Abdul Salam Puttige. It talks about Samagra Kranti and the Belagida Jyoti Pravadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the light, he is the torch bearer of the revolution that touched all aspects of human life. We request cooperation from everybody, especially our media persons, to communicate this message which is relevant not just to one section of the society but all people. So also on 26th there is an event happening in JD Park. Yes, all over the state during this 11 days many programs will happen. In Bangalore tomorrow there is going to be a very big public program in JB Park. There will be an exhibition in the morning at 11 o'clock, and in the evening a public program is being held in which Yogesh Master also will be participating. We request good coverage of the event also. My last question, during this point of time where hatred is spreading a lot, how important are these kind of events to spread love? Indeed, our country is a plural society, multi-religious society where so many languages, cultures and traditions exist. It is important that there should be trust and love and affection and understanding between communities. Unfortunately, there is an atmosphere of hatred and suspicion and mistrust in the society. We earnestly hope that this effort in reaching out with the true message of the Prophet will help clear misconceptions, will help foster better brotherly relations amongst different communities and promote peace and harmony and brotherliness in the society. I wrote Manadode Muhammad because I wanted to look at Prophet Muhammad is not as a merely not as a religious figure, but as a profound student and a master of the human mind. My interest is not asking people to believe what I believe or to change their religious identity. My interest in understanding the human being, our anger, fear, ego, compassion, relationship, conflicts, and our ability to transform ourselves. What are the things I have studied the life and the teachings of a prophet through the psychological lenses? I found many insights that are very, very remarkably relevant even today. Emotional regulation, patience during the provocation, forgiveness when one has the power to retaliate, and dignity for the vulnerable and social responsibility, and leadership, empathy, and transformation of conflict into dialogue. That is what we need right now. Prophet Muhammad lived among people divided by tribes, status, and power, and inherited hostility. Such kind of environment in what he lived. Yet his message repeatedly challenged human beings to move beyond arrogance, prejudice, and revenge and injustice. That's why I felt it is very, very relevant, and this is the time for me to talk about and write this in Manadode Muhammad, the master of the mind, Prophet Muhammad, especially to the people of Karnataka. It is very much relevant and it is necessary, I believed. That is why I wrote Manadode Muhammad. This book is not to attempt to preach a religion, certainly not. It is an attempt to understand a mind, and through that mind perhaps understand our own minds in a little better way. For me, Prophet Muhammad belongs not only to the history of religion or Muslims, but also to the larger human conversation about how a person can master oneself before trying to master the world. It is relevant. So I write it. Thank you. What inspired you to write this book?
I am a man who is having a dialogue with the society. Being a writer, always I speak to public, different groups and different culture and different caste and creed. This time when there is the kind of hostility and differences and Islamophobia being spread through different medias and political parties and ignorant people, or I can say innocent or ignorant, but they are believing that people, those who are spreading false things. In that case, being a writer, it is my social responsibility. I need to say what is there in that. Of course, I am not a Muslim. Of course, I am not a religious person at all. I don't believe in dogmatic religious practices myself. But still, it is necessary when it is falsities are spreading, that reality is to be given to the society. But my humble request is, do not have prejudiced mindset when you are looking at any religion or any religious figures like Muhammad or Basavanna or Buddha, whoever it is. You can have open mind and try to understand based on the reality what you are going through in real life experiences. I am just giving an opening an open-minded discussion or going through and find out your own way of understanding. No need to take my understanding. It is my perception that is true. I may be wrong. Then you can challenge it. You can ask me. You can question it and present your things, what your understanding is. But unprejudiced approach is very much necessary. ایک بات تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آتا ہے. ہر مسلمان کے دلوں میں ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے اور ہر مسجد سے، مدرسے سے، گلی سے، مختلف جماعتیں اور تنظیمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں ہر جگہ. جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے ہر سال ہم رسول اللہ کی سیرت پر کیمپین چلاتے ہیں، 8 دن، 10 دن، 15 دن. اس موقع پہ خاص جو کام ہم کرتے ہیں وہ غیر مسلم بھائیوں سے بڑے پیمانے پر ملاقات کرتے ہیں. وہیں مسلمانوں کے اندر بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش ہم کرتے رہتے. ہماری گزارش اس موقع پر یہ تھی کہ کرناٹک کے اندر 15,000 مساجد ہیں اور ظاہر بات ہے کہ مسجد اللہ کے نام پر بنتی ہے، اللہ کے رسول کے نام پر بنتی ہے. اگر اس مسجد سے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جو بنی ہے، اس مسجد سے رسول اللہ کی سیرت کو پوری اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، گلی اور محلے میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا. ہم نے یہ گزارش یہ کی کہ ہر مسجد کا ایک بجٹ بنتا ہے. یہ سیرت پر کتابیں پہنچانے کے لیے بجٹ کیوں نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے. ایک چھوٹا سا بجٹ 25,000 20,000 بھی بجٹ رکھتے ہیں تو وہ کتابیں لے کر اپنے قریب میں رہنے والے، خاص کر کے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو ہم دے سکتے. یہ ہماری بات تھی. کرناٹک میں رجسٹرڈ 1200 مدرسے ہیں، 1200 مدرسے. ہر مدرسے کا لاکھوں کا بجٹ بنتا ہے. ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، بچوں کے اندر علم کو عام کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اسی کے ساتھ ساتھ انہی بچوں کے ہاتھوں سے، جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارے علماء وہاں موجود ہیں، ان کے ہاتھوں سے اگر اس ماحول میں رہنے والے جتنے بھی مسلم اور غیر مسلم بھائی ہیں ان تک اگر ایک کتاب پہنچانے میں کامیابی ملتی ہے، ایک بڑا کام ہوگا. اور جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں میں، دور کرنے کا موقع ملے گا. اور کرناٹک میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے کمیونٹی کے لوگ ہیں، مذہب کے لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں. بھائی چارہ ان کے اندر ہے، مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی کتابیں دینے سے لیتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. تو بس ہماری مسجد اور مدرسے کے ذمہ داروں سے اپیل یہ ہے کہ سیرت کے اس موقع پر رسول اللہ پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں، کنڑا میں ترجمہ ہو چکی ہیں، انگریزی میں ہو چکی ہیں، ڈفرینٹ
لینگویج کے اندر پورا ترجمہ اس کا آپ کو ملے گا، ان کتابوں کو ان تک پہنچانے کی ہم کوشش کرنا چاہیے، یہ ہماری اپیل ہے۔ اور کل کا جو ایونٹ ہے جے پی پارک میں، اس کے بارے میں ہاں کیا کچھ شامل ہے اس؟ یہ دیکھیے اس میں تو ہم سب کو بلا رہے ہیں، وہ ہمارا جو میسیج ہے سب کے لیے ہے، ہم سب کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کل وہ اس پروگرام میں ایک سوامی جی بھی آ رہے ہیں، فادر بھی آ رہے ہیں، الگ الگ لوگ آئیں گے، اس طرح سے وہ میسیج دیں گے اس طرح سے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سماج کے درمیان میں اس طرح کا میسیج پہنچانے کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی جو پروگرام کرتی ہے ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں، سب کو میسیج دیتے ہیں، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے سنیے، سننے میں کوئی حرج نہیں نا، اچھی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر کے سننا چاہیے۔ کل جو پروگرام ہو رہا ہے 26 تاریخ کو شام کے 7 بجے، یہ جے پی پارک ہے متی کیرے، یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر ہم نے تمام پبلک کو انوائٹ کیا ہے، سب کو ہم نے بلایا ہے۔ ایک سوامی جی اس میں آ رہے ہیں کہ بسوا یوگی سوامی جی اس کے اندر آ رہے ہیں بنگلور سے، اسی طرح سے ایک فادر آ رہے ہیں وہاں پہ، اور یوگیش ماسٹر جنہوں نے کتاب کو لکھا ہے کنڑی میں رسول اللہ کی سیرت پر، وہ بھی اس کے اندر رہیں گے۔ ہم پبلک سے اپیل کرتے ہیں، اس ایریا میں رہنے والے خاص کر کے اس پروگرام کے اندر وہ شریک ہونا چاہیے اور ان باتوں کو سننا بھی چاہیے۔